السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نجات پاتا ہے۔ ایمان کا آغاز اللہ پر یقین سے ہوتا ہے۔ یقین کامل اللہ پر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی پہچان بندہ کرتا ہے۔ اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے ناموں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نام جو قرآن پاک میں موجود ہیں، آج ہم ان میں سے انشاءاللہ 3 نام اللہ کے پڑھیں گے، اور پھر اپنے ایمان کو اللہ پر اور مضبوط بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ان ناموں سے ہماری شخصیت میں جو اللہ تعالیٰ نکھار چاہتے ہیں وہ بھی تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اللہ کا نام، پہلا نام اللہ کا ہے جبار۔ جبار اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو بہت سخت شمار ہوتا ہے، جبر والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل طور پر کسی جگہ کسی لمحے عذاب دینا ہو، غصہ کرنا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غصہ اور غضب کے ساتھ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جبر جو ہے وہ پھر ان پر ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جبار جو ہے یہ اس کی بڑی شان ہے، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام جبار ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ کے ساتھ انس بھی پیدا ہوتا ہے، اور اگر ظالم اور دشمن جو بندے کو حد سے زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ظلم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ کا نام جبار پڑھ کر جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو ایسے ظالم دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ تو دشمن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی خاص قوت جبروت والی، جو اللہ جبار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے جس دشمن کو کچل بھی دیتا ہے، تباہ بھی کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور وہ چاہے تو اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس لیے اگر دشمن ظالم ہے، تنگ کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، تو آپ اللہ کے نام جبار کو 500 دفعہ پڑھیں درود و سلام کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ظالم شخص، دشمن جو ہے وہ آپ پر ظلم نہیں کرے گا، ظلم سے باز آ جائے گا۔ اور جبار کی قوت جو ہے اپنے اندر اس وقت بلند ہو جانی چاہیے جب اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بھری ہو، اور کوئی اللہ کا دشمن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو تو بندہ اس کو بھی اپنا دشمن سمجھے۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے،
اور اللہ کا دشمن بندے کا واقعی دشمن ہے، کیونکہ اللہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے۔ اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے تو پھر اللہ کے دشمن کو بھی سمجھو کہ اللہ کا دوست ہمارا دوست، اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، سمپل ہے، یہ ہے بات۔ اس وجہ سے اللہ کی دوستی اور اللہ کی دشمنی جب آپ کے اندر اس طرح آ جائے گی کہ اللہ کے دوست کو اپنا دوست سمجھیں گے اور اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں گے، تب اس جبار کے نام کی جو ایک عکاسی اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندے میں، تو وہ پیدا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں معزز کر دے گا، عزت والا مقام دے گا۔ عصر کی نماز کے بعد اگر یا جبارو یا جبارو 100 دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی رحمت سے آپ سلامت رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے۔ اگر کسی پر کسی نے کالا جادو کر لیا ہے، یعنی اقال علم کے وار کر کے بہت ظلم کر دیا ہے بندے پر، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 21 دن تک 1000 دفعہ یا جبارو اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ پھر وہ پانی پر دم کر کے اس کو پلانا ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کسی گھر میں جادو ہو گیا ہے تو آپ پانی پر دم کر کے یا جبارو 1000 دفعہ، اور پھر آپ اس گھر کے کونوں میں وہ پانی چھڑکیں، انشاءاللہ تعالی وہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا رشتہ دار، یعنی آپ کا کوئی بیٹا ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا خامند ہے یا بیوی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ بہت سخت مزاج ہے، تو اس کو نرم کرنا ہے، تو آپ اس کو نرم کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو 1000 دفعہ پڑھنا ہوگا، پھر اس کو پانی پر دم کر کے اس کو پلانا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو جبار والی ایک صفت ہے، یہ بندے میں اگر آ جائے تو بندہ کبھی بہت زیادہ ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وہ نام ہے جس کا ذکر کرنے سے ہمارے اندر، جب ہم ذکر کریں گے اس کا درود و سلام اول آخر کے ساتھ، تو یہ ذکر یا جبارو یہ ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کرے گا جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اور اس کے دوست کو، ان کے دوست کو ہم اپنا دوست سمجھیں گے، اور ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، جرت پیدا ہوگی کہ ہم ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق بیان کر دیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ اس میں یہ اللہ نے تاثیر ہمارے لیے رکھ دی ہے، تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ اللہ کا آگے نام ہے متکبر۔ اللہ کا نام متکبر بہت اہم نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔
لیکن یہاں پر میں وہ جبار کی ایک دو باتیں اور بتا دوں کہ جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے نا تو ظالم جو ہوتا ہے ظالم، اللہ تعالیٰ یہ جبار میں ایسی صفات چھپی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرش کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کا ککھ نہیں چھوڑتا، یعنی کچھ بھی نہیں بچتا۔ یعنی جبار کا مطلب ہے بریک ڈاؤن کرنا، یعنی اس کو توڑ دینا۔ اس لیے جب بھی کوئی بندہ وہ ظلم میں آگے بڑھتا ہے اور پھر جس پر ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم اگر اللہ کو جبار کے نام سے پکارتا ہے تو پھر ظالم جو ہے اس کی تباہی پھر جاتی ہے اور وہ کرش ہو جاتا ہے، وہ بریک اپ ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ کا دوسرا نام جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے متکبر۔ اللہ کا نام متکبر، بڑائی والا۔ بڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ ہی اس تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ نے مخلوق کو خود پیدا کیا ہے۔ وہ مالک ہے، مختار ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی شان سب سے بڑی ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ وہ عظیم ترین ہے، متکبر ہے، اس لیے کہ اس کی عظمت سب پر عیاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے اور بڑائی جو ہے وہ میرا لباس ہے۔ جو میرے لباس کو چھیڑے گا یا میری چادر کو چھیڑے گا تو میں اسے جہنم رسید کر دوں گا۔ اس لیے تکبر جو کرے گا اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، پھر وہ دنیا میں تو زندگی گزار لے لیکن آخرت میں اس کے لیے آگ انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تکبر ہی وہ بات ہے جس کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر ایمان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے اس میں تکبر آ گیا تو علم کی ساری روحانیت چلی جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر تکبر کسی میں ذرا برابر، یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں اس کا داخلہ حرام ہے۔ تکبر اتنا زیادہ نقصان والی بات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، بندہ اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ یاد رکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی شان سب سے بڑی ہے۔ بندے کی کیا ہے؟ دیکھو بندہ جو ہے اس کی پیداوار دیکھیں، وہ پانی کی پیداوار ہے، وہ جو پانی بندے کے اندر سے نکلتا ہے جس سے بچہ بنتا ہے۔ اب غور کریں کہ وہ پانی نکلے تو بندہ پلیت ہو جاتا ہے، اتنا پلیت کہ اس کو نہانا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے۔ پھر بندے کے جسم کے اندر دیکھیں پیشاب ہے، بھرا ہوا ہے، اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے بندے کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم فرمایا کہ تو وضو کر لے، پاک ہوگی، آ جا میرے پاس، تو ذکر کر لے میرا۔ تو اتنی پاکیزگی اللہ تعالیٰ فرمانا، بندے کے اندر پیشاب موجود ہے، بندے کے اندر خون موجود ہے، خون اگر بندے کے جسم کے اوپر بہہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاک نہیں رہتا بندہ۔ اسی طرح سے بندے کے اندر ہوا موجود ہے جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، وہ بھی اگر باہر نکل جائے تو وضو نہیں رہتا، بندہ پلیت ہو جاتا ہے۔
غور کریں، بندے کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، بندے کے اندر پیشاب موجود ہے، بندے کے اندر خون موجود ہے، یہ تینوں چیزیں پلیت ہیں اگر باہر آ جائیں، یہ اندر تو پھر رہی ہیں نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو عظمت دی ہے، عزت دی ہے، شان دی ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اتنے پلیت چیز کو اللہ نے پھر بھی اپنی قربت میں رکھا ہے؟ اندر دیکھیں حالت کیا ہے ہماری۔ تو باقی دلوں میں کالک ہوتی ہے وہ تو علیحدہ باتیں ہیں، یہ تو نیچرل بات میں نے آپ کو بتائی، یہ قدرتی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے بندہ جو ہے عاجزی اختیار کرے، تکبر کے بارے میں فخر غرور تکبر کو قریب ہی نہ آنے دے، نہ ریاکاری، نہ شو بازی، نہ ہوا مارے۔ یہ سب کچھ اللہ کی شان ہے، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی بات بندے کے لیے کوئی عزت کی بات کرے دوسرا بندہ، اس کے لیے تکبر کا، بڑائی کا، اس کو کہے آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، تو بندہ اس تک دل کے اندر استغفار پڑھتا رہے اور اللہ کے سامنے التجا کرتا رہے، یا اللہ تو یہ تیری شان ہے، اگر یہ مجھے کہہ رہا ہے تو تیری رحمت اور برکت کی وجہ سے کہہ رہا ہے، تو مجھے میرے اندر جو ہے عاجزی قائم رکھنا، اس کا مجھے اثر ہی نہ ہونے دینا تکبر کا۔ تو اس طرح بندہ دل میں دعا کرتا رہے، کیونکہ دیکھیں نا بندے کی کیا شان ہے، ایک مکڑی یا کیڑا پکڑ جائے، کیڑا جو ہے وہ ڈنگ مار جائے تو بندہ درد سے کرانا شروع کر دیتا ہے، یہ تو بندہ ہے، ایک زخم تھوڑا سا ہو جائے تو وہ بندے کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ بندہ تو کسی قابل نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی شان ہے ساری، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ تکبر ایسا نام ہے اللہ کا جو اللہ کی شان ہے بس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک بنے، پاک صاف ہو، تو آپ جب بیوی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو پڑھ کے ضرور جائیں، تو انشاءاللہ اولاد جو پیدا ہوگی وہ نیک اور صالح ہوگی۔ جو آدمی ہر روز یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو اللہ کا نام یا متکبرو 100 دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تکبر کو ختم کر دے گا، فخر غرور ریاکاری ہوا سب چلی جائے گی، اللہ ضرور اس میں انشاءاللہ عاجزی انکساری لائے گا اور اپنی رحمت سے اس پر کرم فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے خالق پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا۔ تو اللہ جو ہے وہی پیدا کرنے والا ہے ہر ایک کا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے۔ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد یا خالقو یا خالقو یا خالقو اس کو پڑھے 100 دفعہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو خوراک جاتی ہے وہ حلال جاتی ہے، اور رزق کی حلال بھی ملتا ہے، دل میں نورانیت بھی آتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کی شخصیت میں وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ عادت بنائے کہ رات کو بھی اللہ کا نام یا خالق کو 100 دفعہ پڑھ لیا کرے، تو پھر اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ بندے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کر کے وہ دعا کرتا ہے۔ جتنا وہ فرشتہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، وہ اس نیک عمل کا ثواب بندے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔
تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر یا خالق کو ہم رات کو پڑھنے کی عادت بنا لیں تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، جو بھی نیک عمل وہ کرے گا اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ قیامت میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اس کا۔ خالق اللہ ہی ہے، یہی اللہ کی شان ہے، وہ اللہ خود خالق مالک ہے۔ بندوں میں وہ یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ ایجادات کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، نئے نئے خیال لاتے ہیں، جس سے دنیا میں رونق آتی ہے، سکون ملتا ہے، آسانیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ یعنی آئینے کے سامنے اپنی شکل مبارک دیکھا کرتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حسن تا خلقی و حسن خلقی، اے اللہ میری جس طرح تو نے میری شکل و صورت خوبصورت بنا دی، و حسن خلقی اسی طرح میرے اخلاق کو، میری سیرت اور کردار کو بھی خوبصورت بنا دے۔ بس تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے سیرت اور کردار کو بھی خوبصورت ضرور بنا دے گا۔ اگر کوئی شخص رات کو یعنی آدھی رات کو، یہ ایک اسپیشل اس کا ایک عمل ہے جو کہ بندہ کرنا چاہے تو آدھی رات کو یہ اللہ کا نام یا خالق کو 500 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نورانیت پیدا فرمائے گا، اور جہاں بھی بندہ جائے گا اللہ اسے عزت اور خصوصی عنایت و کرم سے نوازے گا۔ خالق اللہ کا نام ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور بندہ کسی کا خالق نہیں ہے، بندہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بندہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے بناتا ہے، اس لیے بندہ اگر کوئی چیز بنائے تو اپنے آپ کو اس میں شو نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں نے یہ کام کیا۔ اگر کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے یا نیا آئیڈیا بنتا ہے جو انوویشن اور بہتر آئیڈیا ہوتا ہے جس سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، بندہ یہ کہے یہ اللہ کی رحمت سے سب ممکن ہوا، میں نے خود کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی پہچان کرا کے ہمارے ایمان کو اپنے اوپر جو اللہ پر ایمان ہے اس کو اور مضبوط کرا کے، ایمان کے تقاضے پورے کرا کے اور اعمال صالح کے ساتھ مزین کرا کے اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور پھر اس دنیا سے اٹھائے تاکہ ہم اللہ کے ہاں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔